ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چلتے ہیں نیوز کے بقیہ حصے کی جانب. بھارت نے چین اور پاکستان کی سرحد پر S-400 میزائل اسکواڈرن کو نصب کر دیا. روسی میڈیا کے مطابق جدید فضائی دفاعی نظام کی تنصیب چین اور پاکستان سے ملحق سرحد پر کی گئی ہے. 3 S-400 ایئر ڈیفنس میزائل اسکواڈرن کو چین اور پاکستان کی سرحد سے نزدیک علاقوں میں نصب کیا گیا ہے. مزید 2 اسکواڈرن کے لیے روس سے مذاکرات ہو رہے ہیں، جس میں S-400 حوالے کرنے کا شیڈول طے کیا جائے گا. روسی حکام کے مطابق یوکرین جنگ کے باعث حتمی شیڈول دینا ممکن نہیں ہے. بھارت اور روس کے درمیان 2018 میں 5 S-400 میزائل کا معاہدہ طے پایا تھا. S-400 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. چین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک دنیا کو بحران سے دوچار کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں. بیجنگ میں ہونے والی دفاعی کانفرنس میں چینی فوج کے حکام کا موقف تھا کہ دنیا کو امن کی ضرورت ہے، مگر امریکہ اور اس کے اتحادی نئے بحران پیدا کر کے امن کو تباہ کر رہے ہیں، جو قابل مذمت ہے. کانفرنس میں روسی وزیر دفاع سرگئی شوئیگو بھی شریک ہیں، جبکہ دنیا کے 90 ممالک کے وفود بھی شامل ہیں. کانفرنس کا مقصد تنازعات کو ختم کرنا اور امن کو فروغ دینا ہے. بھارتی حکومت قطر میں سزائے موت پانے والے 8 سابق افسران کی رہائی کے لیے کوشاں ہے. بھارت کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے کہا کہ قطر کی عدالت سے مبینہ طور پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے جرم میں سزائے موت پانے والے 8 سابق بھارتی بحریہ کے افسران کی رہائی کے لیے حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی. انہوں نے گرفتار افسران کے خاندان والوں سے ملاقات کی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ حکومت ان افسران کی رہائی کے لیے ہر حد تک جائے گی. بھارتی میڈیا کے مطابق اعلیٰ عہدے پر فائز اہلکار اور اعلیٰ افسران، جس میں وہ کپتان بھی شامل ہیں جنہوں نے جنگی جہازوں کی کمانڈ کی ہے، ان افسران سمیت 8 اہلکاروں کو اگست 2022 میں دوحہ میں گرفتار کیا گیا تھا. جرمن چانسلر کا کہنا ہے کہ افریقہ کے سب سے بڑے تیل پیدا کرنے والے ملک نائجیریا میں گیس اور اہم معدنیات میں سرمایہ کاری کریں گے. نائجیریا کے دورے کے دوران تیل، گیس اور معدنیات کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے کے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد جرمن چانسلر نے نائجیریا کے صدر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ نائجیریا کے LNG کی پیداوار بڑھانے کی صلاحیت پر کام کریں گے. اسی گیس کو دیگر ملکوں کو بھی برآمد کروائیں گے. جرمن کمپنیز کے لیے سرمایہ کاری کرنے کا موقع پیدا ہوگا، جبکہ نائجیریا کے صدر کا کہنا تھا کہ کان کنی کے شعبوں میں سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جرمنی کے ساتھ ریلوے کے شعبے میں بھی معاہدہ کر رہے ہیں. جرمن چانسلر نے گبون کے صدر سے بھی ملاقات کی اور حالیہ فوجی بغاوت پر تشویش کا اظہار کیا. خطے کے استحکام کے لیے نئے بلاک کی تشکیل پر بھی بات کی گئی. مالدیپ کے نو منتخب صدر محمد معیزو کہتے ہیں کہ بھارتی فوجیوں کو ملک سے جلد نکل جانا چاہیے. مالدیپ کے صدر محمد معیزو نے ایک مرتبہ پھر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ملک میں کسی دوسرے ملک کی فوج کی ضرورت نہیں ہے. بھارتی فوج کو جلد سے جلد نکل جانا چاہیے. گزشتہ ہفتے بھی انہوں نے بھارتی سفیر سے ملاقات میں اس بات پر زور دیا تھا کہ بھارتی فوج کو مالدیپ سے نکل جانا چاہیے. محمد معیزو نے صدارتی الیکشن مہم میں ملک کی خود مختاری کا نعرہ لگایا تھا. انہوں نے ووٹر سے وعدہ کیا تھا کہ اقتدار میں آ کر غیر ملکی فوج کو نکال دیں گے، جبکہ ان کے حریف ابراہیم صالح بھارت کی جانب مائل ہیں. محمد معیزو کا جھکاؤ چین کی طرف سمجھا جاتا ہے. مالدیپ کے خوبصورت جزیروں میں چین اور بھارت انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے بھاری سرمایہ کاری کرتے رہے ہیں. بھارت مخالف محمد معیزو 17 نومبر کو نئے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے. جہازوں کے بعد چین میں ٹیکسیاں بھی فضا میں اڑان بھرنے کو تیار. چین نے دنیا کی پہلی اڑنے والی ٹیکسی کی منظوری دے دی. چین کی سول ایویشن ایڈمنسٹریشن نے دنیا کی پہلی عمودی ٹیک آف اور لینڈنگ ٹیکسی کو ٹائپ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، جو پرواز بھرنے والے جہازوں کی کارکردگی اور مسافروں کی سیکیورٹی کی ضمانت کے لیے کی جانے والی ایک اہم کاغذی کارروائی ہے. چین کی کمپنی ای ہانگ کو 40,000 کامیاب آزمائشی پروازوں کے بعد NOC جاری کر دیا گیا. یہ ٹیکسی بیک وقت 2 مسافروں یا 600 پاؤنڈ وزنی سامان لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے. ٹیکسی فضا میں 80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے 18 میل تک کا سفر طے کر سکتی ہے. پاک فوج تیرا ایجوکیشن کمپلیکس میں جدید سائنسی لیبارٹریز کا افتتاح کر دیا گیا ہے. پاک فوج کی جانب سے ضلع اورکزئی میں تیرا ایجوکیشن کمپلیکس کی تعمیر 2019 میں کی گئی تھی. ایجوکیشن کمپلیکس سے منسلک طلبہ کو جدید سائنسی علوم سے بہرہ مند کرنے کے لیے سائنسی لیبارٹریز کا قیام ناگزیر تھا. پاک فوج اور فرنٹیئر کور نارتھ کے باہمی اشتراک سے فزکس، کیمسٹری اور بائیولوجی کی جدید ترین لیبارٹریز کا قیام عمل میں آیا. طلباء نے جدید لیبارٹریز کے افتتاح کے بعد خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا
کہ جدید تعلیمی سہولیات کی فراہمی سے شدت پسندی کے بیانیے کو ناکام کرنے میں مدد ملے گی۔ افغانستان سری لنکا کو شکست دے کر پاکستان اور سری لنکا سے آگے نکلنے کے ساتھ ساتھ سیمی فائنل کی دوڑ میں بھی شامل ہو گیا۔ پوائنٹس ٹیبل پر سری لنکا اور پاکستان 6 اور 7ویں نمبر پر آ گئے۔ افغانستان نے سری لنکا کو بآسانی 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اس فتح کے ساتھ افغانستان کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر 5ویں پوزیشن پر پہنچ گئی ہے۔ سری لنکا کا دیا گیا 242 رنز کا ہدف افغانستان نے 46ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی افغان ٹیم سیمی فائنل کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ یہ افغانستان کی ایونٹ میں تیسری کامیابی ہے اور تینوں مرتبہ اس نے سابقہ عالمی چیمپئن ٹیموں کو ہرایا ہے۔ افغانستان نے ٹاس جیت کر سری لنکا کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ سری لنکا کے اوپنرز ٹیم کو اچھا آغاز فراہم نہیں کر سکے۔ سری لنکا کی وکٹیں وقفے سے گرتی رہیں، جس کی وجہ سے ٹیم 240 کے اسکور تک پہنچ سکی۔ افغانستان کی بیٹنگ کو شروع میں تھوڑی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد افغانستان کی ٹیم میچ کے آخری لمحے تک سری لنکا پر غالب نظر آئی اور بآسانی ٹارگٹ حاصل کر لیا، جبکہ آج بنگلہ دیش اور پاکستان کے مابین میچ جاری ہے، جو دونوں ٹیموں کے لیے جیتنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔